یہ زمین کے سب سے خشک اور ناقابل رہائش مقامات میں سے ایک ہے، ایک ایسا خطرناک صحرا جہاں انسانی زندگی تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس خطرناک صحرا میں دنیا کا سب سے شاندار منصوبہ بنایا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہہ لو کہ دنیا کا 8واں عجوبہ، تو شاید غلط نہ ہوگا۔ چلی کے مشہور اٹاکاما ڈیزرٹ کے وسط میں سطح سمندر سے 10,000 فیٹ کی بلندی پر دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور ٹیلیسکوپ کی تعمیر جاری ہے۔ جب یہ ٹیلیسکوپ مکمل ہوگا تو یہ ہماری کائنات کے ان حصوں کو دکھا سکے گا جو آج تک ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ یہ ٹیلیسکوپ جو تصاویر کیپچر کرے گا، اس کی تصاویر ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی تصاویر سے بھی 15 گنا زیادہ صاف ہوں گی۔ یہ ٹیلیسکوپ کائنات کو 5200 گنا زیادہ تفصیل سے دکھائے گا، لیکن دنیا کے سب سے خشک علاقے میں اتنے بڑے ٹیلیسکوپ کی تعمیر کسی معجزے سے کم نہیں۔ اٹاکاما ڈیزرٹ انٹارکٹیکا کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے خشک علاقہ ہے، جہاں کچھ ایسے حصے بھی موجود ہیں جہاں انسانی تاریخ میں ایک بوند بھی بارش نہیں پڑی۔ یہ حیرت انگیز ٹیلیسکوپ، جسے ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ یعنی ELT کہا جاتا ہے، ماضی کے راز کھولنے کے لیے کائنات کے ابتدائی دور میں جھانکے گا۔ یہ ٹیلیسکوپ زمین جیسے دوسرے سیاروں کی تلاش میں سائنسدانوں کا مددگار ثابت ہوگا اور یہ معلوم کرے گا کہ کائنات میں کہیں اور زندگی کے آثار موجود ہیں یا نہیں۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایک غیر معمولی محنت، چیلنجز اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی داستان پوشیدہ ہے۔ اب یہاں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں کہ یہ ٹیلیسکوپ وقت میں پیچھے جا کر کائنات کی پہلی کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کو کیسے دیکھ سکے گا؟ زمین جیسے دوسرے سیارے تلاش کرنے میں یہ ٹیلیسکوپ سائنسدانوں کی کس طرح مدد کرے گا؟ اور سب سے بڑھ کر سائنسدانوں اور تعمیراتی ٹیم کو اٹاکاما ڈیزرٹ کی بلندیوں پر ایک فٹ بال کے میدان جتنے بڑے گنبد کی تعمیر کے دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ فیکٹس می کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے ویلکم۔ ساؤتھ امریکہ کے پیسیفک اوشن کے کنارے پر 1000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا یہ ہے چلی کا اٹاکاما ڈیزرٹ۔ انٹارکٹیکا کے بعد یہ دنیا کا سب سے خشک ترین علاقہ مانا جاتا ہے۔ یہاں قدرت کے ایسے منفرد رنگ ہیں جنہیں شاید ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ یہاں آتش فشاں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیتھ ویلی اور نمک سے بھرے ہوئے ہزاروں مربع کلومیٹر پر پھیلے صحرا اور دھند کا ایسا سلسلہ پایا جاتا ہے جو دنیا بھر میں نایاب ہے۔ لیکن ایک چیز جو زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے وہ یہاں نہیں ملتی، اور وہ ہے پانی۔ اٹاکاما ڈیزرٹ کا لینڈسکیپ ایسا ہے کہ یہاں بارش نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جنہوں نے تاریخ میں کبھی بارش کی ایک بوند بھی نہیں دیکھی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر اٹاکاما ڈیزرٹ کسی غیر زمینی سیارے کا منظر پیش کرتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے یورپین اسپیس ایجنسی نے اپنے مارس روور کی ٹیسٹنگ بھی یہیں پر کی تھی۔ چلی کے کیپٹل سینٹیاگو سے 1300 کلومیٹر دور اور قریبی شہر سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر کی سطح سے 10,000 فیٹ بلندی پر یہ غیر معمولی پروجیکٹ زیر تعمیر ہے، جو انسانیت کو خلا میں دوسری دنیا کا منظر دکھانے کا موقع دے گا۔ یورپین ساؤترن آبزرویٹری، جسے ESO بھی کہا جاتا ہے، اس مقام پر ایک بہت بڑا ٹیلیسکوپ بنا رہی ہے جسے ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ یعنی ELT کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ ایک بہت بڑے آئینے پر مشتمل ہوگا جس کا ڈایا میٹر تقریباً 39 میٹر ہوگا۔ یہ آئینہ موجودہ سب سے بڑے ٹیلیسکوپ کے آئینے سے 4 گنا بڑا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ آئینہ انسانی آنکھ سے 10 کروڑ گنا زیادہ روشنی جمع کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ اس پر دھول کا ایک ذرہ بھی نہ گرے۔ اس پروجیکٹ کے لیے سب سے پہلے یورپ میں مختلف مقامات کا جائزہ لیا گیا، لیکن آخر کار جنوبی امریکہ کے اس مقام کو منتخب کیا گیا۔ اس جگہ کے انتخاب کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ ٹیلیسکوپ کے لیے ایسی جگہ درکار تھی جہاں دور دور تک کوئی شہر نہ ہو تاکہ لائٹ پولوشن سے بچا جا سکے۔ یہ تمام مراحل طے کرتے ہوئے سن 2023 میں اس پروجیکٹ کی بنیاد مکمل ہو چکی ہے اور اب ELT کی تکمیل کا کام جاری ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ سائنس کی دنیا میں انقلاب لانے کا وعدہ کرتا ہے اور کائنات کے رازوں کو مزید قریب سے دیکھنے کی صلاحیت فراہم کرے گا۔ اٹاکاما ڈیزرٹ کے اس بنجر مقام پر ELT صرف ایک ٹیلیسکوپ نہیں بلکہ ایک خواب کی تکمیل ہے، ایک ایسا خواب
जो इंसान को कायनात की इब्तिदा और इसके राजों की गहराई तक ले जाएगा। ELT की सबसे अहम खसूसियत इसका मरकजी आईना है, जो मुख्तलिफ छोटे आइनों के जोड़ से बनाया जा रहा है। ये आईने निहायत बारीक मशीनरी के जरिए एक साथ काम करते हैं ताकि रोशनी के मुख्तलिफ ज़राए को यकजा कर सकें। ये टेलीस्कोप कायनात के उन इब्तदाई लम्हात की तस्वीर कशी करेगा जब कहकशाएं और सितारे वजूद में आ रहे थे। साइंसदानों का कहना है कि ELT की मदद से हम इन सवालात के जवाब हासिल कर सकेंगे जो इंसान सदियों से पूछ रहा है, जैसे कि कायनात की इब्तिदा कैसे हुई, हमारी कहकशां में ज़मीन जैसे कितने सयारे मौजूद हैं, और ज़मीन के अलावा क्या ज़िंदगी किसी और सयारे पर भी मुमकिन है। ELT की ख़ास बात यह है कि ये ज़मीन जैसे दीगर सयारों को दरियाफ्त करने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। ये टेलीस्कोप इन सयारों की फ़िज़ा का तज्ज़िया कर सकेगा और मालूम कर सकेगा कि क्या वहाँ पानी या ऑक्सीजन मौजूद है। अगर ELT को किसी और सयारे पर ज़िंदगी के आसार मिलते हैं तो ये इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा इंकिशाफ होगा। ये मंसूबा इंसान की मेहनत, लगन और तकनीकी महारत का एक शानदार मुज़र है। सहरा के बीचों बीच 10,000 फीट की बुलंदी पर एक ऐसा गुंबद तामीर करना जिसका वज़न हज़ारों टन हो, अपनी नौइयत का पहला तजर्बा है। इस गुंबद का डायामीटर 85 मीटर है और ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ELT को बदलते मौसम और हवा के झोंकों से महफूज रख सके। यहाँ तामीराती अमल को शुरू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सहरा में सामान पहुँचाने के लिए ख़ास सड़कें बनाई गईं और पहाड़ के ऊपर 1 लाख मुरब्बा मीटर का एक फ्लैट प्लेटफॉर्म तैयार किया गया ताकि टेलीस्कोप और गुंबद की तामीर की जा सके। यहाँ मौसम की शिद्दत, बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी और मुसलसल तेज़ हवाओं ने काम को मज़ीद मुश्किल बना दिया था। एटाकामा ELT के लिए एक बेहतरीन मुकाम समझा जा रहा था। ELT के लिए एटाकामा डेजर्ट को मुंतखब करने की सबसे बड़ी वजह यहाँ का साफ़ और खुश्क माहौल है। यहाँ साल के तकरीबन 300 दिन आसमान बिल्कुल साफ़ रहता है और हवा में नमी ना होने के बराबर होती है। ये टेलीस्कोप के लिए एक आइडियल मुकाम है क्योंकि ये रोशनी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जमा करने में मदद देता है। ये टेलीस्कोप हमें दूर दराज कहकशाओं की झलक फराहम करेगा जिन्हें हम आम दूरबीनों से नहीं देख सकते। इसकी मदद से साइंसदान कायनात के फैलाव की रफ्तार को भी ज़्यादा दुरुस्तगी से नाप सकेंगे, जो ये समझने में मददगार होंगी कि कायनात किस तरह वक़्त के साथ बदल रही है। जब ELT मुकम्मल होगा, ये न सिर्फ कायनात के राजों को अया करेगा बल्कि इंसान को एक नई उम्मीद देगा। शायद ये इन सवालात का जवाब दे जो हमारे वजूद, ज़िंदगी की इब्तिदा और हमारी कायनात में हमारी जगह से मुतल्लिक हैं। एटाकामा डेजर्ट में जारी ये मंसूबा न सिर्फ इंजीनियरिंग का शाहकार है बल्कि इंसानियत की बेपनाह जस्तजू का मुँह बोलता सबूत भी है। ये वो मुकाम है जहाँ ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहे हैं, जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसान कायनात की सरहदों को अबूर करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप ELT के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी भरपूर सपोर्ट का शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।